اب یہ آیت مبارک اور احادیث مبارک کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، من اجل رزق اثر موت حیات، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جفت القلم، قلم خشک ہو گیا بس، اور وہ جو اللہ نے حکم دیا اس سب کو لکھ کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہو؟ اس لیے اس میں علماء نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے سابقہ شریعتوں سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت تھی، پھر جب سرکار کی شریعت آئی تو سب منسوخ کر دیا، اور اب اسی کو قیامت تک ثابت ہے۔ انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے، ورنہ تقدیر کے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ اور دوسرا علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مبرم ہے ایک معلق ہے۔ مبرم قطعی، وہ تو کبھی تبدیل نہیں ہوگی، اور ایک معلق ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے بھی معلق رکھی ہے کہ اگر اس بندے نے توبہ کی اور میرے دروازے پہ آیا تو میں اس کی مصیبت ٹال دوں گا، تو جب وہ کرتا ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اب اس پر جو ہماری آج کل کی جدید نسل ہے، جو بیچارے انگریزی تعلیم سے متاثر ہیں، ان کو اس میں بڑے اشکال آتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھو، شریعت ہمیں یہ حکم نہیں دیتی کہ ہم ہر چیز کی گہرائی میں داخل ہو کے اس کو ڈھونڈتے پھریں۔ اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا تاج محمود صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ آئے، اور تھے وہ بڑے وہمی قسم کے بزرگ۔ جب کھانے کا وقت ہوا، حضرت نے کھانا منگوایا ان کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ کھانا نہیں کھاتا، میں نے یہ دیکھیں کہ تھیلی میں چنے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے گڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، بس میں یہی کھاتا ہوں، اسی پہ گزارا کرتا ہوں، چونکہ مجھے کھانے کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں جو گوشت ہے وہ حلال ہے، ذبیحہ صحیح ہے نہیں ہے، اس کو کس نے پکایا ہے، یہ گندم جو ہے جس میں روٹی ہے کیا یہ اس کے اندر کوئی اور چیز تو نہیں ملائی گئی؟ تو مجھے ان چیزوں میں شبہات ہیں، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ پھر پتہ نہیں عورت جس نے پکایا ہے وہ باوضو تھی کہ نہیں تھی۔ حضرت بھی بڑے اللہ والے تھے، سمجھ گئے کہ بیچارہ بزرگ تو ہے لیکن ہے وہمی، وہم میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ چنے جو آپ کھاتے ہیں کہاں سے خریدے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں ایک ہندو کی دکان ہے، میں نے اس سے خریدے ہیں، آپ نے حکم دیا کہ ابھی ہندو کو بلا کے لے آؤ۔ ہندو آ گیا، آپ نے فرمایا یہ چنے جو تم دکان میں بیچتے ہو کہاں سے خریدے؟ اس نے کہا جی ایک میگواڑ چمار ہوتے ہیں وہ بھنگی، میں نے ان سے خریدے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں کہ وہ کون سا آدمی تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے پتہ ہے، میں ہمیشہ خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو بھی لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چنے جو ہیں یہ جو کل تم نے ان کو دیے یہ کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا ہم نے خنزیر کا شکار کیا، اس کا پیٹ پھاڑا تو اس کے اندر سے نکلے تھے۔ حضرت فرمایا اب تحقیق کا مزہ آ گیا آپ کو؟ جب اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں کیا ہے، پابندی نہیں کیا ہے، تو پھر ایک ایک بات میں شک کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی تم گھر کی روٹی نہیں کھا رہے ہو لیکن خنزیر کے پیٹ سے نکلے ہوئے چنے کھا رہے ہو، تو اندازہ کیا ہوا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے اور ایک بہت بڑا فقہ کے اندر باب ہے کہ بلا وجہ چیزوں میں شک نہ کریں۔ تو میرے کہنے کا مقصد جو اللہ نے لکھا ہے بس ٹھیک،